السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دریا کی قسط نمبر 28 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ بخت آنکھیں بند کیے خاموشی سے بستر پر پڑی تھی۔ مسز رحمانی نے 2-3 مرتبہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں انسنا کیے پڑی رہی۔ ناراضگی شدید تھی اور نقصان تو شاید ان کی سوچ سے زیادہ بڑا تھا۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر منانے کی کوشش کی، پھر احساس ہوا منانے سمجھانے جیسا اب کچھ نہیں رہا تو لب سی گئیں۔ گھر والے الگ پریشان تھے۔ بخت کو اچانک ہوا کیا تھا کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا اور وہ سمجھا نہیں سکتی تھی۔ مسز مرزا اور زویا ہاسپٹل پہنچے تو وہ مسز مرزا کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ زویا اس کے قریب ٹک گئی۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا بخت، ایک بار گھر والوں سے پوچھ لو رشتہ کہاں کر رہے ہیں۔ تم تب پوچھ لیتی تو اس اذیت سے بچ جاتی۔ زویا مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ اسے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ بخت کو کیا ٹینشن ہے۔ مجھے اپنی ماں پر یقین تھا۔ مجھے لگا میں نے واضح کر دیا مجھے کیا چیز تکلیف دے گی اور اتنا کافی تھا۔ میں نہیں جانتی وہ میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ بخت نے بھیگے لہجے میں کہا۔ زویا نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ بخت اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ برے انسان نہیں ہیں۔ تم نے تو انہیں دشمن ہی سمجھ لیا ہے۔ کچھ تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ زویا نے نرمی سے سوال کیا۔ بخت بے بسی سے اسے دیکھا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں۔ بخت کی آنکھوں میں بے چینی بھری ہوئی تھی۔ وہ زویا کو ہی بتا سکتی تھی کیونکہ وہ اصل بات سے واقف تھی اور یقیناً بخت کو وہی سمجھ سکتی تھی۔ زوئی، تمہیں یاد ہے جب یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں ایک بار اپنی برتھ ڈے پر فارغہ لوگوں کے ساتھ نائٹ کلب گئی تھی؟ وہ کلب جسے میں عام ڈانسنگ کلب سمجھ رہی تھی، لیکن وہاں ڈرگز دے کر لڑکیوں کے ریپ کیے جاتے تھے اور ان کی غلط ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا۔ تمہیں بتایا تھا، یاد ہے نا؟ بخت نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے یاد دلایا تو زویا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ بخت کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ بخت، تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تب کچھ غلط نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ تم نے کہا تھا تم سیف ہو۔ پلیز کچھ ایسا مت کہنا کہ میرا دل رک جائے۔ پلیز بخت، تم… زویا حواس باختہ سی اس کا ہاتھ تھام کر بول رہی تھی۔ اس کا جملہ ایحان کی آواز پر ادھورا رہ گیا۔ ڈیئر وائف، اگر آپ تھوڑا وقت دیں تو ہم آپ کی فرینڈ کی خیریت پوچھنے آئے ہیں۔ برہان بھائی بھی ساتھ ہیں۔ ایحان گلا کھنکار کر بولتا نرمی سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ زویا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہاسپٹل کی ڈیٹیل پوچھ رہا تھا تو وہ غائب دماغی سے دیتی رہی۔ اسے آئیڈیا نہیں ہوا وہ آ جائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم تو بس… زویا نے برہان کا سن کر اٹھتے ہوئے کہا، مگر ہاتھ پر بخت کے ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے ہوئے رک گئی۔ وہ فق چہرے کے ساتھ زویا کو دیکھ رہی تھی۔ زویا گھبرا کر اس پر جھکی۔ بخت، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ زویا اس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہو رہی تھی، نرمی سے پوچھنے لگی۔ بخت کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایحان کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے خود پر جھکی ہوئی زویا کو مزید قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ برہان مرزا، وہی کمشنر ہے زوئی۔ بخت کا جملہ زویا کو سمجھ آیا تو وہ اچھل کر رہ گئی۔ گھبرا کر ایحان کو دیکھا۔ اسے معذرت کرتی یا کوئی ایسی وجہ بناتی کہ برہان بخت سے ملنے نہ آئے۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ مسز رحمانی اور مسز مرزا بھی ساتھ تھیں۔ بخت نے لب سی لیے۔ زویا کو لگا اب یقیناً مسئلہ کھڑا ہوگا۔ وہ واپس بیٹھ گئی اور یوں کہ بخت کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ بخت آنکھیں میچے پڑی رہی۔ ایحان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اسے جاگا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ برہان مسز رحمانی سے مخاطب تھا۔ مسز مرزا بخت کی پریشانی سے زیادہ اس بات پر خوش تھیں کہ برہان جیسے انسان کو بخت کی طبیعت پوچھنے کا خیال تو آیا تھا، ورنہ انہوں نے آتے ہوئے اسے نہیں بتایا تھا، کیونکہ انہیں امید ہی نہیں تھی کہ برہان کو فرق پڑے گا۔ اوہ سب ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ ایکچولی میری بہوئیں اور بڑی بیٹی بزی تھیں۔ جب سے ڈیٹس فائنل ہوئیں اس بیچاری نے خود ساری شاپنگ کی۔ گھر کی سجاوٹ وغیرہ میں بھی بھائی کے ساتھ کھڑی رہی۔ بس وہی تھکاوٹ ایک دم حملہ آور ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کا کہا ہے۔ میں تو یہ پریشان تھی ریسٹ کیسے کرے گی؟ شادی میں دلہن کو کہاں ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے؟ مسز رحمانی اسے جواب دیتے ہوئے آخر میں پریشان سے مسز مرزا سے مخاطب ہوئی تھیں۔
انہیں واقعی فکر تھی۔ وجہ کوئی اور تھی، مگر ڈاکٹر نے واقعی بخت کو ریسٹ کرنے اور ٹینشن فری رہنے کا کہا تھا۔ برہان نے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے وہ اس کے سامنے کھل کر نہیں بولنے والی تھی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری بیٹی ہے بخت، اس کو میں تھکنے نہیں دوں گی، اور مکمل ریسٹ کروایا جائے گا۔ زویا بھی تو اس کے ساتھ ہے، آپ کو زویا پر تو یقین ہے نا؟ گھبرائیے نہیں، سب بہتر ہوگا۔ بس اصل تو نکاح ضروری ہے، اس کے بعد رخصتی جلدی کر دیں گے۔ مہندی کے لیے اسے اسٹیج پر بلانے کی ضرورت نہیں، کوئی روم سیٹ کر لیجیے گا، وہیں کچھ گیسٹ لے آئیں گے۔ مسز مرزا انہیں اطمینان دلا رہی تھیں۔ برہان نے ایہان کی طرف دیکھتے ہوئے یوں ہی بخت پر سرسری نظر ڈالی اور ٹھٹک گیا۔ مسز رحمانی نے اس کا بخت کو دیکھنا محسوس کیا تو خوش ہوئیں۔ انہیں وہ کیئرنگ انسان لگ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا بخت کے خوف بلا وجہ تھے۔ تم بخت سے بات کرنا چاہتے ہو تو ہم باہر چلے جاتے ہیں، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا تم اپنے کام چھوڑ کر آئے ہوگے، تم اس کی طبیعت پوچھ لو۔ مسز رحمانی نے اچانک خوش مزاجی سے کہا۔ مسز مرزا بھی چونک گئیں۔ وہ دونوں باہر نکلنے لگیں تو ایہان نے آگے بڑھ کر زویا کی کلائی تھام لی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنا نہیں، ہمیں باہر جانا چاہیے، کم آن، انہیں تھوڑا وقت دے دیں۔ وہ آہستگی سے بولتا اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ بخت پریشان سی زویا کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس دوران برہان خاموشی سے کھڑا بخت کو دیکھتا رہا تھا۔ ڈنر پر دیکھ کر مجھے شک ہوا تھا، یہ چہرہ دیکھا ہوا ہے، لیکن اب یقین ہو گیا ہے، میرا شک غلط نہیں تھا۔ کیسی ہیں مس بختاور رحمانی؟ مجھے اب پتہ چلا میری شادی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ برہان سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ بخت لب کاٹنے لگی۔ دماغ اتنا ساکن ہو رہا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر پائی وہ طنز کر رہا تھا یا صرف بات کر رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، بس آج ہی پتا چلا کہ آپ میرے فیانسے ہیں۔ آپ بے شک انکار کر دیں، میرے بس میں تو نہیں ہے، ورنہ… وہ مدھم ہارے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ برہان نے اس کی بات کاٹی۔ آئی گیس طبیعت خراب ہونے کی یہی وجہ ہے۔ میں جانتا تھا سٹریس تھکن میں نہیں لیا جاتا۔ کیا تمہیں شادی سے انکار کرنا ہے؟ تم مجھے اپنی پرابلم بتا سکتی ہو۔ اگر تمہیں انکار کرنا ہے، بات تم پر نہیں آئے گی، میں… وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ وقت کو اس پر حیرت ہوئی۔ زویا نے اسے بہت پہلے بتایا تھا وہ کیسے لیٹ شادی پر باتیں سنتا تھا، کیسے اس کے پیرنٹس اس سے ناراض رہتے تھے اور کوئی لڑکی پسند کرنے پر اسے مجبور کرتے تھے۔ اب شادی ہو رہی تھی، وہ انکار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کیا اسے کوئی پریشانی نہیں تھی؟ آپ انکار کرنا چاہتے ہیں، میں جانتی ہوں، اب آپ میری وجہ سے خود بھی فرار چاہتے ہیں۔ آپ مجھے قبول کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھے پہچان لیا اور… وہ ڈپریسڈ سی بول رہی تھی۔ برہان نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ میں کیوں انکار کرنا چاہوں گا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ ابرو چڑھائے سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ بخت ایک بار پھر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو وضاحت دینے کے قابل بھی نہیں، کیونکہ میں… وہ ہکلا کر بول رہی تھی۔ برہان نے اس کی بات کو توجہ نہیں دی۔ اپنی ہینڈ واچ دیکھتا وہ درمیان میں بول پڑا۔ کل تمہاری مہندی ہے، جس میں تمہارے اس ڈپریشن کو غلط رنگ دیا جا سکتا ہے۔ باقی ایکسپلینیشن میں تم سے بعد میں ضرور سنوں گا۔ یہ بھی ضروری ہے، مجھے ابھی کسی کام سے جانا ہے، تو تمہارے ہاتھ میں جو نہیں اسے کرنے کی کوشش مت کرو۔ ریسٹ ویل۔ وہ بات ختم کرتا اسے ریسٹ کرنے کا بول کر وہاں سے جا چکا تھا۔ بخت ہکا بکا سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ایسی برہان مرزا واقعی ایک مضبوط اور سلجھا ہوا شخص تھا، جسے بڑی بڑی باتیں بھی اپنے حق میں لینا آتی تھیں۔ اس کے جاتے ہی زویا ایہان سے ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے اندر آئی تھی۔ بخت، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی برہان مرزا اسے کچھ نہیں کہے گا، مگر اسے خوف تھا وہ شادی کینسل کر دے گا۔ بخت شاید حالات کے ہاتھوں مجبور ہو رہی تھی، مگر وہ مجبور نہیں تھا۔ برہان مرزا، انہوں نے شادی کینسل نہیں کی، مجھے پہچان لیا ہے، اور دیکھو، نہیں کہا کہ مجھ سے شادی نہیں کرنی، لیکن مجھے وارن کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے ایکسپلینیشن لیں گے اور میں کچھ ایسا نہ کروں جو میں کرنے کے قابل نہیں۔ وقت حیرت زدہ سی بول رہی تھی۔ پریشان بھی تھی۔ برہان کا انداز اتنا تسلی بخش بھی نہیں تھا۔ جبکہ زویا تشکر کا سانس بھرتی دل پر ہاتھ رکھے ڈہ سی گئی۔ باہر ایہان مجبوراً اسے وہیں مسز مرزا کے ساتھ چھوڑ کر برہان کو لیے ہاسپٹل سے جا چکا تھا۔ زوئی، میرا دل ڈرا ہوا ہے۔ اللہ ہر بار میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جسے میں نے چاہا تھا وہ مجھے اتنی التجاؤں سے بھی نہیں ملا۔ میں اتنی ڈپریسڈ رہی تھی، اتنا روتی رہی۔
اللہ نے مجھے اتنی شدید تکلیف سے گزارا تھا اور اب دیکھو میں سنبھل گئی ہوں. مجھے نہیں چاہیے کوئی سہارا، مجھے نہیں چاہیے دی گریٹ برہان مرزا. اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے زوئی؟ بخت تھکی تھکی سی بول رہی تھی. زویا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے، ترجمہ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بخت، تمہیں سمجھ نہیں، تم نے نہیں دیکھا تمہارے دل کو کون سنبھال سکتا ہے، کون تمہاری قدر کر سکتا ہے. وہ ایسا جو صرف تمہارے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے اور بس تمہارے حسن کا ہی غلام ہو، مگر تمہاری عزت نہ کروا سکے، وقت پڑنے پر بزدلوں کی طرح چہرہ چھپا لے. کیا وہ بہتر تھا یا وہ جس نے تمہارے حسن، تمہارے اچھے برے کسی وقت سے فرق نہیں پڑتا، جو تمہیں صرف بخت آور سمجھتا ہو اور تمہاری عزت کرے، مرد کی طرح تمہارا سہارا بنے؟ تم بتاؤ کون بہتر ہے؟ پلیز اللہ پر یقین کرنا تو سیکھو. زویا نے نرمی سے اسے سمجھایا. وقت کے تھکن زدہ اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. اس نے اللہ پر یقین کیا یا نہیں مگر ہار مان لی تھی. وہ مزید مزاحمت کی حالت میں نہیں تھی. وہ مزید اعصاب کو نہیں تھکا سکتی تھی. وہ جانتی تھی رحمانی ہاؤس میں اس کی شادی کو لے کر سب پرجوش تھے، اور اب آ کر اس کا انکار ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اب اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتی. زویا تعصب سے اسے دیکھتی رہی. مہندی کے روز مرزا ہاؤس میں چہل پہل بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. برہان مرزا کی شادی تو گویا سب کا خواب تھی. مہندی کی رسم کرنے گئے تو بخت سے مل کر سب کو اچھا لگا. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ تھوڑی سست سی لگ رہی تھی، مگر حسین شفاف چہرے کی خوبصورتی مان نہیں پڑی تھی. زرد لباس اس کی سفید رنگت کو مزید اجلا کر رہا تھا. خوبصورت نقوش میں انتہا کی دلکشی تھی. دیر سے ملی تھی مگر لڑکی بھی کمال ملی تھی، بہت خوبصورت اور برہان مرزا کے قابل. اب یہ تو دیکھنے والوں کا کہنا تھا. برہان مرزا کی زندگی میں شامل ہونے والی بخت سے کوئی پوچھتا وہ کیا سوچ رہی تھی. سوچوں میں گم بخت کی زویا پر نظر پڑی تو وہ چونک گئی. لائٹ لیمن کلر کے غرارہ فراک میں وہ ہلکا پھلکا میک اپ کیے بہت پرکشش لگ رہی تھی. کندھوں سے کچھ نیچے جاتے بال کھلے ہوئے تھے. سرمئی آنکھوں میں چمک لیے وہ مہمانوں سے مل رہی تھی، اور جو چیز اس میں بالکل نئی تھی وہ اس کی مسکراہٹ تھی. ایسی مسکراہٹ جس کا عکس اس کے پورے چہرے پر تھا، ایسی مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں تک آتی تھی. وقت کو یاد آیا، ابھی کل کی تو بات تھی زویا کو کتنا ذلیل کیا گیا تھا. الزام لگایا گیا تھا وہ شادی سے خوش نہیں تھی، ایحان سے خوش نہیں تھی. اس کی تعریف تک سننا زویا کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اس نے تو بس بوجھل دل سے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور آج وہ اتنی خوش تھی. کیا بخت بھی ایک دن ایسے ہی خوش ہوگی برہان مرزا کے ساتھ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. برہان مرزا کی نرمی یا اس کے ساتھ دل لگ جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی. بخت، یہ ڈریس تمہیں ٹھیک آیا تھا نا؟ آنٹی بہت پریشان تھی کہ شاید فٹنگ ٹھیک نہ ہو. میں انہیں یقین دلا رہی تھی کہ صحت مند ہو، اتنی موٹی بھی نہیں ہو جتنا انہوں نے سمجھ لیا ہے. ہاں دیکھو بالکل پرفیکٹ ہے. آئی تھنک تم کافی ویک ہو رہی ہو. زویا اس کے پاس آ کر بولتی اس کا جواب مانگے بنا ڈریس چیک کرنے لگی. ہاں بھاگ دوڑ اتنی کی ہے، کافی ویٹ لاس کر چکی ہوں، تبھی یہ ڈریس آیا ہے. تم نے مجھے اپنی طرح کچھ زیادہ اسمارٹ سمجھ لیا تھا. وقت نے خفگی سے اسے جتایا. زویا آہستگی سے ہنس پڑی. یہ تو اچھا ہے پھر، ورنہ اتنی موٹی دلہن اچھی بھی نہ لگتی. وہ شوخی سے بول رہی تھی. وقت نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا. وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ اسے بتاتی کہ اس کا مذاق وقت کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ برہان مرزا کو اچھی لگنا بھی کب چاہتی تھی. تمہارا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، تم پر یہ ڈریسنگ سوٹ کر رہی ہے. کچھ شاپنگ کی تھی؟ وقت نے بات بدلتے ہوئے اس سے اس کے ڈریس کا پوچھا. زویا نے سر جھکا کر اپنا جائزہ لیا. یہ ایحان لایا تھا. میں نے تو سوچا تھا اپنے جہیز والا سوٹ پہنوں گی جو ہم نے بوتیک سے نہیں لیا تھا. گرین اور اورنج کنٹراسٹ والا نیٹ کا فراک کتنا خوبصورت تھا، لیکن ایحان یہ ڈریس لے آیا تھا. اس دن اس کا موڈ بھی آف تھا، اس لیے میں نے بحث نہیں کی. زویا مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی. ایحان وہ ڈریس اس روز لایا تھا جس دن وہ شاپنگ کر کے بخت کی خیریت پوچھنے ہاسپٹل پہنچا تھا. زویا کو ساتھ گھر لے جانا چاہ رہا تھا. وہ بات کرتے کرتے ہاتھ چھڑوا کر اندر بخت کے پاس چلی گئی تھی. گھر پہنچی تو ایحان منہ پھلائے بیٹھا تھا. مل گئی آپ کو فرصت؟
ہاتھ چھڑوانے کی عادت نہیں گئی آپ کی؟ میں کچھ جیولری وغیرہ لے کر دینا چاہتا تھا، اب نہیں لے جاؤں گا۔ وہ شاپنگ کا سامان پھیلائے ناراضگی سے بول رہا تھا۔ زویا اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وقت کی فکر ہو رہی تھی۔ دیکھا نہیں آپ نے کتنی بیمار ہے بیچاری، بس اللہ اسے صحت دے دے۔ میں نے جیولری لے کر بھی کیا کرنا ہے؟ گولڈ کی بہت جیولری پڑی ہے۔ وہ نرمی اور لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ اسے جیولری یا مہنگی چیزوں کا شوق بھی نہیں تھا۔ اپنی شادی پر خریدی سب چیزیں بھی جوں کی توں موجود تھیں۔ بائی دا وے، میں اتنا بے مروت نہیں ہوں کہ آپ توجہ نہ دیں تو میں بھی بے نیاز ہو جاؤں۔ آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، لیکن پہلے یہ شاپنگ دیکھ لیں۔ شادی کے لیے سب آ گیا ہے یا کچھ باقی ہے ابھی؟ وہ اس کا ناک دبا کر بولتا شاپنگ بیگز اس کے سامنے کھول گیا تھا۔ وہ ہر ایونٹ کا ڈریس، شوز وغیرہ لایا تھا۔ بہترین ڈریسز تھے۔ زویا چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پائی۔ ایک ایک چیز کو کھول کر دیکھتی وہ متاثر ہو رہی تھی، اور ایہان کی گردن تفاخر سے تن چکی تھی۔ پہلی بار اس نے بہت شوق سے کسی کے لیے کچھ خریدا تھا۔ سب بہت اچھا ہے ایہان، بہت بہت اچھا ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ جاتی تو یہ سب نہ لے سکتی۔ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ تعریف کر رہی تھی، اور ایہان کا چہرہ واقعی کھل اٹھا تھا۔ اس کے گرد باہیں پھیلا کر اسے اپنے قریب کرتا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اور یہ گفٹ کیسا ہے؟ وہ ایک شاپنگ بیگ سے مخملی کیس نکال کر اس کے سامنے کھول چکا تھا۔ نفیس سی چین اور اس کے بالکل درمیان میں جگمگاتا ننھا نگ۔ زویا کی آنکھیں اس بار سچ میں پھیل گئی تھیں۔ اسے جیولری میں کبھی بھاری بھرکم یا ہار یا کنگن وغیرہ پسند نہیں تھے۔ اسے نفیس باریک سی چین پسند تھی، اور اس کے پاس بہت عرصہ اس کے باپ کی اس کی پیدائش پر تحفہ دی چین موجود رہی تھی۔ وہ کم عمر تھی جب گلے میں پہن کر رکھتی تھی۔ پھر تعلیمی دور میں ایک سیمسٹر کی فیس نہ ہونے پر اسے مجبوراً وہ چین بیچ کر فیس کے پیسے پورے کرنے پڑے تھے، اور اب تک زویا کو لگتا تھا جیسے اس میں کچھ مسنگ سا ہے۔ وہ بے اختیار نم آنکھوں سے ایہان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا زویا، آپ کو اچھا نہیں لگا یہ گفٹ؟ ایسے مت کریں یار، روئیں تو نہیں۔ میں کچھ اور لے آؤں گا، مجھے یہ اچھا لگا تو۔ وہ پریشانی سے بولتا وہ کیس اس سے لے کر ایک سائڈ پر کر گیا، مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے زویا اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ ایہان ساکت رہ گیا۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے میں سمٹنے لگی۔ ایہان، تم ہر بار کیسے جان لیتے ہو مجھے کیا پسند ہے، کیا اچھا لگے گا؟ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے دل کے کھوئے ہوئے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے ہو، اور میرے اس خاموش زخمی دل کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ کیسے کر لیتے ہو؟ وہ تشکر بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی اس لمحے زویا کو اس سے کس قدر شدید محبت محسوس ہوئی تھی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے عالی جا۔ خوشی کی بات تو خوش ہو کر کرنا سیکھ لیں۔ رونے کی بات تو آپ اتنی سرد مزاجی سے کرتی ہیں، اور خوشی کی بات اتنی رو کے کر رہی ہیں۔ میں آپ کو نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ وہ اسے خود میں سمیٹتا مسکراتے ہوئے اس کے سر پر لب رکھ گیا تھا۔ زویا کا سسکنا تھما نہیں تو ایہان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے آنسو صاف کیے بکھرے بال سمیٹ کر پیچھے کرتا وہ محبت سے اس کے نم رخساروں پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ حیا سے نظریں جھکا گئی۔ ایہان نے مسکراہٹ دبا کر کیس سے وہ چین نکالی اور زویا کو اپنے سامنے کرتا اس کے گلے میں چین ڈال گیا۔ اٹس یور ویڈنگ گفٹ، یہ منہ دکھائی ہے، اور اب میں کیا بتاؤں؟ جتنا پیارا یہ منہ ہے اس قابل مجھے کوئی تحفہ نہیں مل رہا تھا، بس جو دل کو اچھا لگا لے آیا ہوں۔ شکر ہے آپ کو پسند آ گیا، ورنہ میں خاموشی سے ویڈنگ گفٹس بدل بدل کر لاتا اور جو پسند آتا اسی کو منہ دکھائی کا تحفہ کہہ دیتا۔ وہ ہک بند کر کے سیدھا ہوتا شرارت سے بول رہا تھا۔ آنسو بہاتی زویا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ اس وقت بھی وقت کے سوال پر اسے وہ لمحات یاد آئے تھے۔ وہ گلے میں ڈالی چین پر ہاتھ پھیرتی مسکرا رہی تھی۔ وقت بے اختیار اسے دیکھتی رہی۔ زوئی، تم بہت پیاری ہوتی جا رہی ہو، بس میری نظر نہ لگے مسکرانا بند کر دو۔ وقت نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دباتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ مار گئی۔ سحر کے آنے پر اس نے سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، بہت گورجس لگ رہی ہو، سب تعریف کر رہے ہیں۔ خوبصورتی تو ویسے بھی لوگوں میں جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ اب دیکھو ہمارے خاندان والے ماما سے بول رہے ہیں۔ سچ بتاؤ، کیا برہان اس لڑکی کی وجہ سے لیٹ کر رہا تھا؟ وہ ہر ایک کو یقین دلا رہی ہیں کہ تمہیں انہوں نے ڈھونڈا ہے، برہان کی ارینج میرج ہے۔ سحر پوری توجہ سے بخت کو دیکھتی پرجوش لہجے میں بول رہی تھی۔ زویا نے گہرا سانس بھر کر آنکھیں گھمائیں۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدل سکتے جیسے سحر تھی۔
حسن کی شیدائی، حسین اور خوبصورت لوگوں اور چیزوں کو پسند کرنے والی، یہ اس کی فطرت تھی، اور فطرت بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ایہان مرزا کی ناراضگی پر اس نے اتنا کیا تھا کہ اب زویا کو براہ راست نہ مخاطب کر سکتی تھی نہ طنز کرتی تھی۔ جی شکریہ۔ بخت نے ایک ساتھ اتنی تعریف ملنے پر گڑبڑا کر زویا کو دیکھا۔ وہ تعریف سننے کی تو عادی تھی، مگر اس قدر نہال ہونے والی شخصیت سے پہلی بار مل رہی تھی۔ زویا نے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ کچھ دیر سحر کے اٹھنے کا ویٹ کرتی رہی، لیکن لگتا تھا اسے اب جا کر ہی پسندیدہ بھابھی مل رہی تھی۔ اتنی باتیں کی کہ زویا تھک گئی۔ وہ تو مسز مرزا کی پکار پر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، مگر بخت ان کے روانہ ہونے تک وہیں پھنسی رہ گئی تھی۔ برہان، تم قسم سے لکی ہو، اتنی پیاری ہے بخت کے حد نہیں۔ دیکھو ذرا، ہاسپٹلائز رہنے کے بعد بھی اس لڑکی کا یہ چہرہ تھا، ویک بھی ہو رہی تھی اور ڈل بھی، لیکن کلر دیکھو اس کا ذرا۔ سحر رات کے وقت چائے پیتے ہوئے برہان کے پاس بیٹھ کر اسے پکچرز دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ایک سرسری نظر بخت پر ڈالی اور سر ہلا دیا۔ برہان مرزا حسن پر کہاں مرتا تھا؟ اسے اگر حسن ہی درکار ہوتا تو اس کی زندگی میں ایسے بہت آپشن آئے تھے، لیکن سحر سے کون بحث کرتا؟ ایسے پھیکا سا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اتنی پیاری لڑکی ڈھونڈی ہے، قدر ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کل رخصت کروا کر لاؤ تب بھی ایسے ہی منہ بنا کر بیٹھے ہو، وہ کتنی ہرٹ ہوگی۔ ایہان سے ہی سیکھ لو کچھ، کتنی ایوریج سی بیوی ہے لیکن پاگل ہوا رہتا ہے اس کے آگے پیچھے۔ سحر نے خفگی سے بولتے ہوئے کچھ فاصلے پر بیٹھے زویا اور ایہان کو دیکھا۔ چائے پیتے ہوئے وہ ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ پیاری ہے تو سر پر بٹھا لوں؟ ایہان کو اپنی بیوی سے محبت ہے، جس سے محبت ہو وہ حسین ہی لگتا ہے۔ میں بھی محبت کر لوں گا، اسے گھر تو آنے دو، یا ابھی سے مجنوں بن کر جنگل میں نکل جاؤں کہ حسینہ میری زندگی میں آ رہی ہے۔ حد ہے سحر، کبھی اس حسن کے پیمانے سے باہر آ کر بھی دیکھ لیا کرو۔ تھکا ہوا آیا ہوں، کیا بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ زچ ہو کر خفگی سے بول رہا تھا۔ تھکن اتنی شدید تھی کہ سحر کی باتوں نے چائے کا مزہ بھی خراب کر دیا تھا۔ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ خود تو کہا تھا بچوں کی پکچرز دکھاؤ، اب تمہاری ہونے والی دلہن کا ایونٹ تھا، اس کی پکچرز تو درمیان میں آئیں گی، بلکہ میرے پاس زیادہ تر اسی کی پکچرز ہیں کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن تم اس پر ایسے سنجیدہ سے بیٹھے رہے جیسے غیر لڑکی ہو۔ سحر نے بھی ناراضگی سے کہتے ہوئے موبائل بند کر کے رکھ دیا تھا۔ برہان آہ بھرتا چائے کا آخری گھونٹ بھر کر کپ ٹیبل پر رکھ گیا۔ ریحان اور زینب تو پہلے کے روم میں جا چکے تھے، اب تو زویا اور ایہان بھی جا رہے تھے۔ اس نے گردن سہلاتے ہوئے نیند سے بھری آنکھیں مسل کر سحر کو دیکھا۔ سحر، بحث بند کرو، اب سونے کا وقت ہے، جاؤ برہان ریسٹ کرو، کل تھکے ہوئے فیس کے ساتھ اچھے نہیں لگو گے۔ تم بھی اٹھو سحر، کل پھر ٹائم سے پارلر بھی جانا ہوگا، اور تم اٹھنے میں اتنی دیر لگا دیتی ہو کہ بچے رونے لگتے ہیں۔ آج بھی تم نے مزے سے ان دونوں کو باپ کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کیا تم گھر پر بھی یہی کرتی ہو؟ مسز مرزا نے برہان کو وہاں سے بھیجتے ہوئے سحر کو گھورا۔ وہ اٹھ کر انگڑائی لیتی وہاں سے چلی گئی۔ برہان نے تشکر بھری نظروں سے مسز مرزا کو دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اگلا دن واقعی مصروفیت بھرا تھا۔ مرزا ہاؤس میں بھگدڑ مچی تھی کیونکہ دیر کرتے کرتے شام ہو جاتی تھی اور عورتوں کو پارلر سے تیار ہونے میں کافی وقت ہو جاتا تھا۔ رحمانی ہاؤس میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہاں کی صورتحال بخت کی وجہ سے کچھ زیادہ افراتفری میں بدل چکی تھی۔ رات کو وہ دیر تک پڑی کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنے والی زندگی کا خوف اور پریشانی اسے کہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک سوچ گھبراہٹ میں مبتلا کرتی رہی تھی کہ اسے اگلے روز برہان مرزا کو باقاعدہ خود ہر دسترس دینی تھی۔ کیا وہ اس حق کے لیے بہتر بھی تھا یا نہیں؟ اس سوچ میں آدھی سے زیادہ رات گزر گئی۔ صبح کے قریب سوئی تو صبح اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کتنی دیر جگاتی رہی صبح، تم نے جاگنے کا نام نہیں لیا۔ اوپر سے تمہارے بابا کہنے لگے اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، ریسٹ کرنے دو۔ ابھی تو پورا دن ہے اور مجھے یہی ڈر تھا۔ دن گزر گیا، یہاں تمہارا کھانا ابھی تک چل رہا ہے۔ تمہیں ابھی پارلر بھی جانا ہے۔ پارلر والی کی 10 بار کالز آ چکی ہیں، آج ان کے پاس 2 برائڈز کی بکنگ تھی اور تمہیں پہلے ریڈی ہونا ہے۔ مسز رحمانی نے سستی سے کھانا کھاتی بخت کو خفگی سے باتیں سنائیں۔ وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ پھر پارلر سے کال آنے لگی۔ بخت منہ بناتی کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے میں گئی۔ پھر یاد آیا اس نے پارلر لے جانے کے لیے اپنا سامان پورا کر کے بیگ میں نہیں رکھا تھا۔
اس نے سر پر ہاتھ مار کر الماری کھولی تو گول گول کر کے رکھے تمام کپڑوں کا ڈھیر اس پر آن گرا۔ وقت ہری، اب تمہارا بھائی باہر ویٹ کر رہا ہے، پہلے تمہیں پالر چھوڑ دے گا، یہ کیا کر رہی ہو؟ مسز رحمانی اسے پکارتے ہوئے کمرے میں آئیں۔ وقت کو کپڑوں کا ڈھیر الماری میں ڈالتا دیکھ کر انہوں نے سر پیٹ لیا۔ میرا لہنگا کہاں رکھا ہے، سینڈل اور جیولری اور میرا میک اپ کا سامان؟ آپ جانتی ہیں میں دوسروں کا یوز کیا ہوا سامان یوز کروں تو مجھے فیس پر الرجی ہو جاتی ہے۔ نہ بیگ نظر آ رہا ہے جس میں سامان رکھنا تھا اور نہ سامان مل رہا ہے۔ الماری کا حال آپ کے سامنے ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم نے بیگ نہیں بنایا تھا؟ وقت میں نے تم سے پہلے کہا تھا سب سامان ساتھ ساتھ رکھو۔ تم اتنے دن سے کیا کر رہی تھی؟ یہ وقت ہے بیگ بنانے کا؟ مسز رحمانی کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اس کی بڑی بہن بھی پیچھے سے آ چکی تھی۔ میں اتنے دن سے بیمار تھی، ہاسپٹل میں 2 دن پڑی رہی ہوں۔ آپ مجھے تب بتا دیتی، میں اپنا سامان وہیں ساتھ لے جاتی تاکہ ساتھ ساتھ پیکنگ کر سکوں۔ میں نے نہیں کہا تھا چپ چاپ بنا بتائے میرا رشتہ وہاں کر دیں جہاں سے میں منع کر چکی ہوں۔ بخت خفگی سے بولتی ڈھونڈ ڈھانڈ کر لہنگا نکال لائی تھی۔ کیا مطلب، تم یہاں راضی نہیں ہو؟ اس کی بڑی بہن نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بخت انسنا کیے میک اپ باکس ڈھونڈنے لگی۔ تم یہ فضول سوال چھوڑو، اسے غصے میں الٹا سیدھا بولنے کی عادت ہے۔ اس کے ساتھ سامان رکھواؤ، جیولری شاید میرے لاکر میں رکھی ہوگی۔ اسے کہا تھا اٹھا لینا، میں وہ لا دیتی ہوں، تم دونوں بیگ بناؤ بس جلدی سے۔ مسز رحمانی نے ناراضگی سے بڑی بیٹی کو کہا اور خود کمرے سے نکل گئی۔ بخت سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس کی بڑی بہن نے بھاگ بھاگ کر پورا سامان برابر کیا۔ مسز رحمانی نے جیولری بھی لا کر رکھ دی۔ میک اپ کا سامان نہیں مل رہا، کہاں رکھا تھا آخر؟ وقت کی بڑی بہن چڑھ کر غصے سے بولی۔ وہ بے بسی سے الماری کو دیکھ رہی تھی جو پوری الٹ چکی تھی۔ شاید میک اپ اسی پہاڑ میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ وقت چھوڑو میک اپ کو، تمہیں بہت پہلے الرجی ہوتی تھی، اب نہیں ہوگا کچھ۔ ان سے کہوں گی صاف سامان یوز کریں۔ اٹھو جلدی اور جاؤ، باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ مسز رحمانی نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہتے ہوئے اسے اٹھایا۔ وہ بد دل سے سب کو ملنے لگی۔ بڑی بہن نے بیگ گاڑی میں رکھوایا اور وقت روانہ ہو گئی۔ مسز رحمانی کے کہنے پر اس نے یقین تو کر لیا تھا، مگر میک اپ کروانے کے دوران ہی وقت کو محسوس ہو گیا اس کے فیس پر خارش سی ہونے لگی ہے۔ مسز رحمانی جلدی میں کال کرنا بھول گئی۔ وہ لیٹ اتنی آئی تھی کہ پارلر والی پہلے ہی بڑبڑاتے ہوئے تیار کر رہی تھی، کیونکہ دوسری دلہن آ چکی تھی اور اسے اس کی ورکر ریڈی کر رہی تھی، مگر اس دلہن کا موڈ آف تھا۔ اب وقت ایسا تھا کہ وقت چاہ کر بھی کچھ نہیں بولی اور خارش کرتے چہرے پر منہ بند کیے میک اپ کرواتی رہی۔ زویا مسز مرزا کی ضد پر پارلر آئی ہوئی تھی۔ سحر اور زینب کی نسبت اس نے وہی نیچرل سا میک اپ کروایا تھا جو اسے سوٹ کرتا تھا۔ وہ فارغ ہو کر ایحان کا ویٹ کر رہی تھی۔ انہیں پہلے گھر جانا تھا، پھر بارات کے ساتھ میرج ہال۔ وہ بار بار ایحان کو کال کر رہی تھی۔ جب اس کے نمبر پر گھر سے کال آنے لگی وہ چونک گئی۔ ماسی کا نمبر تھا اور اس نے ماسی کے ذمے لگایا تھا اماں کو کوئی مسئلہ ہو یا بات کرنی ہو تو کروا دیا کرے۔ اس نے ایک سائڈ پر ہو کر پریشانی سے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم اماں، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کی اور مدثر بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ شادی پر آ رہے ہیں؟ زویا نے خیریت پوچھتے ہوئے سوال کیا۔ ہائے زوئی، وہ بدبخت کہاں سے آئے گا؟ اس کے تو اپنے رونے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ 3 دن بعد امارا کا نکاح ہے اور وہ آج صبح سے غائب ہے۔ مدثر ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا۔ اپنی طبیعت ایسی ہے، گھر آیا تو چہرہ بالکل زرد پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا تم سے پوچھو، تمہارے پاس تو نہیں آئی؟ اماں روتے ہوئے بول رہی تھیں۔ زویا کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ میرے پاس کیوں آئے گی؟ یہاں کیا رکھا ہے؟ مجھ سے وہ بات کرنا تو گوارا نہیں کرتی۔ زویا نے گھبرا کر جواب دیا۔ امارا کے تیور اور اس کا آخری جملہ اب اسے شدت سے یاد آیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا سوٹ لے جائیں، پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زویا کو اندازہ نہیں تھا اس کی بات کا یہ مطلب ہوگا۔ ایسے سوچا ہو کہ شادی ہے تو مدثر کو کچھ ہو جائے گا زوئی۔ دیکھ اس ظالم لڑکی نے باپ کی محبت کا کیا صلہ دیا۔ پہلے گھر میں رہ کر ٹینشن دیتی رہی، اب بھاگ کر کام پورا کر دیا۔ میرے مدثر کو کچھ ہو جائے گا۔ اماں غم زدہ سی رو رہی تھیں۔ زویا پریشانی سے سر پکڑ کر رہ گئی۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ اتنے دن سے نہ دینے کی وجہ میری طبیعت تھی۔ میں بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، ٹیمپریچر سے سر بالکل سن تھا۔
اب بھی بہتر نہیں ہوئی مگر ایپیسوڈ لکھ دی ہے. کوشش کروں گی لاسٹ ایپیسوڈ میں بخت اور برہان کا حصہ سب سے لانگ ہوگا تاکہ آپ سب خوش ہو جائیں.